إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما۔ حاضرین جمعہ، دینی ملی اسلامی بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر جس موضوع کے تحت بات ہوگی وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی حالت موجودہ دور میں اور نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ جو مسلمانوں کی حالت ہے اس دور کے اندر، موجودہ دور کے اندر جو مسلمانوں کی حالت ہے، ان کے تعلق سے جو معاملہ ہے لوگوں کا اور ان کا جو معاملہ ہے، یہ سارے معاملات نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیاری حدیث کی روشنی میں، جس کے اندر نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئیاں کی ہیں۔ جیسا کہ اس دور کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی حالت کیا ہے اور لوگوں کا اسلام کے تعلق سے نظریہ اور سوچ کیا ہے۔ آپ اپنے ارد گرد اگر دیکھیں، معائنہ کریں، مشاہدہ کریں تو ہمیں مجموعی اعتبار سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی عہدہ چاہتا ہو، کوئی منصب چاہتا ہو ملکی طور پر، اور اگر وہ چیز حاصل کرنا ہے اسے وہ کرسی، تو مسلمانوں کے خلاف کچھ بیانات یا کچھ بل یا پھر کچھ قانون لے آئے تو وہ اس عہدے پر فائز ہو جاتا ہے اور اسے اس کا لائق سمجھنے لگتے ہیں۔ اسی طریقے سے دیکھا جائے، لوگ جو ہے اگر مشہور ہونا چاہتے ہیں، لوگوں کے درمیان اپنی پہچان بنانا چاہتے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہ ہو، ان کی کوئی جو ہے اوقات نہ ہو، اگر وہ مسلمانوں کے خلاف کچھ کہتے ہیں تو ایسی صورت میں وہ مشہور ہو جاتے ہیں
اور اسی طریقے سے ایسے ہی لوگوں کو لوگ اپنا لیڈر اور قائد بھی بنا لیتے ہیں، جو ایک سماج جسے ہم مسلمان اور اسی طریقے سے اسلام کے تعلق سے کچھ اناپ شناپ کہنے کی بنا پر۔ بہرحال یہ لوگوں کا معاملہ مسلمانوں کے تعلق سے ہے کہ ان کو تکلیف دینا، ان کو پریشان کرنا، یہاں تک کہ اسلام اور مسلمانوں کو ختم کر دینا، یہی ان کے جینے کے لیے سکون کا ایک ذریعہ ہے۔ یہ لوگوں کی سوچ ہے۔ بہرحال یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، بلکہ ہم ہر دور کے اندر دیکھتے ہیں کہ جو مسلمانوں کے مخالفین ہیں، جو غیر مسلمین ہیں، ان کا نظریہ اور ان کی سوچ جو ہے ہمیشہ یہی رہی ہے کہ وہ ہمیشہ ان سے بغض رکھتے ہیں، عداوت رکھتے ہیں اور ان کے خلاف رہتے ہیں، اور اسی طریقے سے ان کو مشکل اور پریشانیوں سے دوچار کرنے پر ہمیشہ کوششوں میں لگے رہتے ہیں۔ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ آپ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور دیکھ لیجئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور دیکھ لیجئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور دیکھ لیجئے، اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، یہ اولو العزم انبیاء ہے۔ ان کے ادوار کو آپ دیکھ لیجئے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو غیر مسلمین ہیں ان کا تو یہ سمجھ لیجئے نظریہ، یہ سوچ پہلے سے ہے۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے کہ کوئی ہمارے پیچھے پڑا ہو، کوئی ہمیں دکھ دینے کے در پہ ہو، کوئی ہماری نیشنلٹی چھیننے کے در پہ ہو، کوئی ہمیں بھگانے کے در پہ ہو، کوئی ہمیں ختم کرنے کے در پہ ہو۔ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ آپ یہ قریب کا زمانہ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے آخری نبی ہیں، ان کے دور کو دیکھ لیجئے۔ ان کو ستایا گیا صرف اور صرف اس بنا پر کہ انہوں نے توحید کی دعوت دی۔ ان کو اپنے گھر سے نکالا گیا، ان کو اپنے قوم سے، اپنے اس جگہ سے ہجرت کرنا پڑا، صرف اور صرف اس بنا پر کیونکہ وہ توحید کے ماننے والے ہیں، کیونکہ وہ صرف اللہ رب العالمین کی طرف عبادت کے لیے بلانے والے ہیں، صرف اور صرف اس لیے۔ تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ لوگ ہمارے قائل ہو جائیں، لوگ ہمارے ہمارے حق میں ہو جائیں، لوگ ہمیں بالکل ہمارے لیے خیر مقدم کریں اور اسی طریقے سے ہمارے لیے اپنے قالینیں بچھا دیں۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ کوئی اس دور کی خالی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے۔ لیکن خاص بات جو اہم بات ہے، اس دور میں نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے خلاف تو لوگ تھے ہی، لیکن ان کو نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ماننا پڑا، اس پر ایمان لانا پڑا، اس چیز کے وہ قائل ہو گئے، کیونکہ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے وہ اسلامی پیغامات پر عمل کر کے دکھایا، اس پر عمل پیرا ہو کر دکھایا، جس سے لوگ دشمن تھے ان کے مرید ہو گئے، ان کے حق میں بولنے والے ہو گئے، ان سے متاثر ہو گئے، اور اسی طریقے سے لوگ اسلام میں بڑی کثیر تعداد میں داخل ہو گئے۔ تو یہ ان کا معاملہ تھا۔ تو جب دوسروں کا جو معاملہ ہے ہمارے تعلق سے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، لیکن ہمارا جو معاملہ ہے اس دور میں، جو ہماری حالت ہے، یہ بڑی اہم بات ہے۔ ہم اپنی حالت کو دیکھتے ہیں کہ ہماری حالت یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں، لیکن مسلمان ہونے کے بعد، اس کلمہ توحید کو پڑھنے کے بعد، جو سب سے عظیم عبادت ہے، جو سب سے پہلی عبادت ہے، جو کسی پر بھی معاف نہیں ہے، اگر وہ عاقل ہے، بالغ ہے، مسلمان ہے، تو اس پر معاف نہیں ہے، وہ نماز جیسی عبادت۔ ہم نے اس چیز کو چھوڑ دیا ہے۔ ہماری یہ حالت ہے۔ ہمارا اخلاق دیکھ لیجئے کتنا بدترین ہو گیا ہے، اور اتنا ہی نہیں، ہمارے اندر سے بے حیائی عام ہو گئی، اور حیا کا جنازہ نکل چکا ہے۔ یعنی جو تمام برائیاں ہیں وہ کوٹ کر بھر گئی ہیں کہ لوگوں کو لگتا ہے یہی مسلمان ہے اور یہی اسلام کی تعلیمات ہیں۔ تو اس طریقے سے لوگ اور بدزن ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمارے معاملات اتنے زیادہ خراب ہیں، ہمارا عمل اتنا زیادہ خراب ہے کہ لوگوں کو متاثر کرنے کے بجائے لوگ یہ کہتے ہیں یہ مسلمان ہے تو یہ جانے دو، اس کو یہ ایسا ہی ہوگا۔ یعنی اس طریقے سے لوگوں کا نظریہ ہو گیا ہے۔ بہرحال میں سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر
4019 پڑھتا ہوں، اس کے اندر نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس 1400 سال پہلے ہی یہ پیشین گوئیاں کر دی تھی، اور وہ حرکتیں، وہ عمل جو ہمارے اندر پائی جائیں گی اور اس کا سائیڈ ایفیکٹ کیا ہوگا، اس کا جو ہے ہمیں اس کے بدلے کیا بھگتنا پڑے گا، اس چیز کو بھی نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتلا دیا۔ بہرحال یہ جو ہمارا معاملہ ہے اتنا خراب ہو گیا ہے کہ پہلے لوگ جو ہے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسلمانوں کے خلاف تو تھے، اسلام کے خلاف بدظن تھے، لیکن ان کے عمل کو دیکھا اور پھر اس کے بعد ان سے متاثر ہو گئے، کیونکہ انہوں نے اسلامی تعلیمات پر عمل کیا، اور لوگ ہم کو دیکھ کر اسلام کے اور خلاف ہو جاتے ہیں اور مسلمانوں سے بہت بدظن ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہمارا عمل نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ جیسا کہ راوی حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، فرماتے ہیں اقبل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے۔ اس کے بعد فرمایا یا ایھا المہاجرین، اے مہاجرین کی جماعت، اے مہاجرین، ان کو مخاطب کیا۔ اور یہ مہاجرین کون ہیں؟ یہ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے دین کے لیے اپنے گھر بار مکان خاندان اپنے مال دولت کو چھوڑ دیا، یہ ہیں، اور ان کو نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کیا، اور کیا کہا؟ اتنی عظیم شخصیتیں ہیں یہ لوگ، جو صحابہ ہیں جن کا مقام انبیاء کے بعد ہے، ان سے خطاب کر کے فرمایا خمس اذا ابتلیتم بہن، مجھے جو ہے 5 ایسی چیزیں جس کے اندر جب آپ لوگ مبتلا ہو جاؤ گے، وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَن تُدْرِكُوهُنَّ، اس چیز سے میں پناہ مانگتا ہوں اللہ رب العالمین کی۔ یعنی جو میں ابھی بیان کرنے والا ہوں یہ 5 چیزیں اتنی خطرناک ہے، جب یہ امت محمدیہ اس میں مبتلا ہو جائے گی تو یہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ میں اس سے اللہ رب العالمین کی پناہ مانگتا ہوں۔ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 5 برائیوں میں مبتلا ہونے سے پناہ مانگی ہے۔ اس کے بعد فرمایا لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون، یعنی جب کسی قوم کے اندر بے حیائی پھیل جائے گی، جب حیا کا جنازہ نکل جائے گا، الا فشا فیہم الطاعون، تو اس کے اندر طاعون کی بیماری پھیل جائے گی۔ اور اتنا ہی نہیں، لم تکن مضت فی اسلافہم الذین مضوا، بلکہ ایسی بیماریاں ان کے اندر داخل ہو جائیں گی کہ اس سے پہلے کبھی اس بیماریوں کا نہ نام انہوں نے سنا ہوگا، نہ ہی اس کے بارے میں جو ہے تصور کیا ہوگا، نہ خیال کیا ہوگا، یعنی ایسی بیماریاں داخل ہو جائیں گی۔ یعنی اگر ہمارے درمیان اتنی ساری بیماریاں جس کو گننا بڑا مشکل ہو گیا ہے، طرح طرح کی بیماریاں، قسم قسم کی بیماریاں، ایسی بیماریوں میں لوگ ملوث ہیں، تو اس کی ایک وجہ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ ہے کہ آدمی کے اندر بے حیائی پھیل جائے گی۔ آج ہم اپنی حالت پر غور کریں تو ہمیں پتہ چلے گا بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے اندر بے حیائیاں کوٹ کوٹ کر بھر گئی ہیں، جنہیں پتہ نہیں ہے کہ قابل ستر چیز کیا کیا ہے، کہاں کہاں پر ہمیں جو ہے کپڑے سے ڈھکنا ہے۔ معاملہ یہاں تک آ گیا ہے کہ لوگ بیٹیوں کے تعلق سے بھی بے خبر ہو گئے ہیں، بیٹیوں کے تعلق سے بھی ان کے اندر احتیاط نظر نہیں آتا ہے۔ ماں ہے جو پردہ کیے ہوئے ہے، لیکن بیٹیوں کو ایسا لباس پہنائے ہوئے ہے کہ شارٹ لباس ہے، ماڈرن لباس ہے، ان بے حیا خواتین کا لباس ہے جس کو وہ جو ہے سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں، پورا ہاتھ کھلا ہوا ہے، پورا پیر پورا ران کھلا ہوا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو ان چھوٹے چھوٹے کپڑوں میں بچپن سے ہی ان کے ذہن میں دماغ میں یہ زہر گھولتے ہیں کہ یہی تمہارا لباس ہے، اس کو بے حیا بناتے ہیں بچپن سے ہی۔ دیکھیے آپ، اور یہ کوئی غیر مسلم نہیں ہے بلکہ مسلم خواتین اپنے بچوں کو ایسے لباس پہناتی ہیں، پورا جسم کھلا ہوا ہے، چھوٹا چھوٹا سا لباس ہے،
اس بچے کی خوبصورتی تو یہ ہے کہ اسے جو ہے اچھا لباس اور پورا لباس پہنایا جائے. اس بچی کی خوبصورتی یہ ہے کہ اسے لباس میں ملبوس کر دیا جائے, خوبصورت لباس میں, وہ اور خوبصورت نظر آئے گی. لیکن ہمارا معاملہ یہ ہو گیا ہے, بہت سارے ہوں گے جو پردے پر دھیان دیتے ہوں گے, لیکن آپ جو ہے مسلم معاشرے میں دیکھیے, آپ جو ہے مسلم علاقوں میں جائیے تو آپ کو نظر آئے گا. بڑے تو چھوڑیے, بچیوں کا یہ معاملہ ہے. اور بڑوں کا معاملہ یہ ہے, جو بڑی بچیاں ہیں, جو تو بوڑھی خواتین ہیں, وہ پورا پردہ کرتی ہیں, اور جو جوان خواتین ہیں جن کو ضروری ہے پردہ کرنا, وہ اپنے باپ بھائی سارے کے سامنے یوں ہی بنا پردہ نکل جاتی ہیں. اگر پردہ کیا بھی ہے تو ایسا پردہ ہے کہ اس کے جو ہے اس کپڑے سے, اس خوبصورتی سے زیادہ خوبصورت تو اس کا وہ نقاب نظر آتا ہے, اس کا وہ حجاب نظر آتا ہے, اس کا وہ برقع اس سے زیادہ خوبصورت نظر آتا ہے. تو اس طریقے سے یہ پردہ ہمارا جو ہے اس معاشرے میں اس طریقے کا پردہ ہے. اور اسی طریقے سے کچھ لوگ تو اس برقعے کو, اس نقاب کو اس طریقے سے مزین کرتے ہیں, کمر بند وغیرہ لگا کر, کہ ایسا لگتا ہے کہ اس نقاب پر, اس برقعے پر ایک اور پردے کی ضرورت ہے. تو اس طریقے سے ہمارا معاملہ ہے. تو ہم غور کریں اپنے معاملے پر, اپنے ان حرکتوں پر, تو ہمیں پتہ چلے گا یہ ساری بیماریاں کہیں نہ کہیں ہمارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے. اگر ہم بیماریوں میں ملوث ہیں, یا ہمارا پورا معاشرہ بیماریوں میں ملوث ہے, نئی نئی بیماریاں جنم لے رہی ہیں, تو یہ کہیں نہ کہیں ہمارا معاملہ ہے. ہم بے حیائی میں ڈوبتے چلے جا رہے ہیں. اور اتنا ہی نہیں, بچوں کے تعلق سے آپ دیکھیے کہ بچے کا جو قابل ستر چیز ہے گھٹنے تک, اور آج ہمارا معاملہ کیا ہے کہ یہ چیز بڑا کم جو ہے, ہمیں یہ چیز بڑی کم نظر آتی ہے کہ کوئی شخص کے اندر یہ چیز ہو اور وہ یہ جانتا ہو, وہ سوچتا ہے اگر مرد ہے, لڑکا ہے, تو اس کے لیے پردہ ہی نہیں, اس کے لیے کوئی قابل ستر چیز ہی نہیں. آپ کے جو ران ہے, آپ کا جو گھٹنا ہے, اس گھٹنے تک آپ کو پردہ کرنے کی ضرورت ہے. لیکن دیکھیے ہمارے چھوٹے چھوٹے لڑکے ہیں, جوان لڑکے ہیں, وہ کچھا پہنے ہوئے, وہ چڈا پہنے ہوئے, اس طریقے سے جو ہاف جو ہے کچھا ہوتا ہے اسے پہنے ہوئے نکلتے ہیں, گھومتے رہتے, سارا ران نظر آتا ہے, گھٹنے سے اوپر کپڑا ہے, اور مارکیٹ میں ہے, باہر ہے, اور اسے جو ہے سوچتے ہیں بڑا کمفرٹ ہے, بڑا کمفرٹیبل ہے, بڑا آرام دہ کپڑا ہے. یہ آرام دہ نہیں ہے, بلکہ یہ آپ جو ہے حدیث کی خلاف ورزی کر رہے ہو. نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو گھٹنا تک جو ہے پردہ کرنے کے لیے کہا ہے, ڈھکنے کے لیے کہا ہے. تو اس طریقے سے دیکھا جائے, لوگ یوں ہی سب کے سامنے کچھا پہن کے نہاتے رہتے ہیں, یوں ہی جو ہے کچھا پہن کے گھومتے رہتے ہیں, چھوٹے چھوٹے کچھے. یہ چیز صحیح نہیں ہے, غلط ہے, اس میں بھی بے حیائی ہے. حیا ہونا چاہیے, حیا ہونا چاہیے, کیونکہ حیا جو ہے ایمان کا جز ہے. بہرحال اس پر بہت ساری باتیں ہیں. نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری پیشن گوئی کی. دوسری پیشن گوئی فرمایا, وَلَمْ يَنْقُسُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمَعُونَ وَجَوْرِ السُّلْطَانَ. ایک برائی بتلائی اور اس کے تین سائیڈ ایفیکٹ بتلائے, ان کا انجام تین بتلایا. کہا جب لوگ جو ہے ناپ تول میں کمی کرنے لگیں گے, جب لوگ بےمانیاں کرنے لگیں گے, جب لوگ جو ہے کم تولیں گے, لوگ جو ہے کاٹا مارنے لگیں گے. جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں اپنے مارکیٹ میں لوگ بیوقوف بناتے ہیں لوگوں کو, تو سمجھتے ہیں ہم بڑا عقل مند ہیں, 2 کلو مار لیا, 4 کلو مار لیا, 10 کلو مار لیا, اور اسی طریقے سے بےمانی کر لیا, کام چوری کر لیا. یہ ساری جو ہے کرتوت کرنے کے بعد یہ سارے آدمی کیا سوچتا ہے کہ یہ جو ہے بےمانیاں کرنے والا شخص بڑا عقل مند ہے, اس نے جو ہے کمانا تھا تو اسے جو ہے 10%, یہ تو 50% کما لیا ہے اپنی بےمانیوں کی وجہ سے. لیکن نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عقل مند آدمی نہیں ہے, یہ اللہ رب العالمین کو جو ہے ناراض کرنے والا ہے, یہ اللہ رب العالمین کے عذاب کو دعوت دینے والا شخص ہے. ایسی صورت میں اللہ رب العالمین جو ہے قحط کو نازل کر دیتا ہے, الا اخذوا بالسنین وشدۃ المعونہ, اور اتنا ہی نہیں بلکہ اس کے معیشت کو تنگ کر دیتا ہے,
جو کاروبار ہے اس کو تنگ کر دیتا ہے، بڑا کماتا ہے، بہت یہاں چلے جاتا ہے، وہاں چلے جاتا ہے، اس کے بعد بھی فقیر ہے وہ، اس کے بعد بھی اس کو جو ہے اس کا خرچہ پورا نہیں ہوتا، تو اس طریقے سے اس کے اندر سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی پہلی چیز تو اللہ رب العالمین قحط سالی کو نازل کر دیتا ہے، ناراض ہو جاتا ہے اللہ رب العالمین، اور اس کے بعد جو ہے معیشت کو تنگ کر دیتا ہے، کاروبار نہیں ہے، نوکری نہیں ہے، آدمی سوچتا ہے کیا کرے کیا کرے۔ اگر کہیں ہمارے لیے یہ ساری چیزیں نظر نہیں آ رہی ہے تو کہیں نہ کہیں ہمارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے کہ ہم جو ہے ناپ تول میں کمی کرنے لگے ہیں۔ اور تیسری چیز اللہ رب العالمین ایسی قوم پر، یہ جو ناپ تول میں کمی کرنے والے ہیں، ایسی قوم پر ایسے جو ہے بادشاہ کو مقرر کر دیتا ہے، ایسے سلطان اور ایسے سرکار کو مقرر کر دیتا ہے جو ان پر ظلم کرتا ہے، ان کی زندگیوں کو تنگ کر دیتا ہے، ان کا جینا دوبھر کر دیتا ہے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ ان کو اتنا پریشان کرتا ہے کہ ان کو یہ فکر ہونے لگتی ہے کہیں ہمیں جو ہے ہمارے دیش سے یہ نکال نہ دے۔ یعنی یہی مسئلہ ہے نا، یعنی آدمی ڈرتا ہے، یہ ساری چیزیں ہمارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ آدمی کے لیے اس کی زمین میں اس کا گھر مکان تنگ پڑ جاتا ہے، ڈر ہے کہیں یہ چھین نہ جائے۔ دیکھیے ابھی فی الحال جو ہے لوگ اپنے کاغذات کے تعلق سے یہاں وہاں کا سفر کر رہے ہیں، بڑا ٹینشن ہے، بڑا فکر ہے، یعنی اتنا ٹینشن ہے کہ آدمی جو ہے اپنا امپورٹنٹ کام، اپنا ضروری کام چھوڑ کر ان کاغذات کو بنانے کے لیے جا رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے سرکار نے لاگو کیا ہے تو ضروری ہے، لیکن یہ پریشانیاں، یہ تکلیف کہیں نہ کہیں ہمارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ اگر اس کا 1% خوف اور ڈر، جتنا ڈر ہمیں اس دنیا کا ہے، ہمیں اس دنیا کے مکان اور اسی طریقے سے مال اور دولت کا ہے، کاغذات کا ہے، اگر ہم اللہ رب العالمین کا خوف پیدا کر لیں تو اللہ رب العالمین ہمارے اس خوف کی وجہ سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا، ہمیں جنت میں داخل کر دے گا۔ تو اس طریقے سے ہمارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ تیسری چیز نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ، جب آدمی زکوٰۃ کو ادا نہیں کرے گا، زکوٰۃ ہے یہ بھی فرض ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا، چوری کر رہا ہے زکوٰۃ کے اندر، زکوٰۃ کا حق ادا نہیں کر رہا ہے، جو زکوٰۃ اس پر لاگو ہے، فرض ہے، اس کو نہیں نکال رہا ہے، تو نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ وَلَمْ يَمْنَعُ الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، کہ اللہ رب العالمین اتنا ناراض ہوتا ہے اس عمل سے، اتنا جو ہے اللہ رب العالمین اس شخص سے اتنا ناراض ہو جاتا ہے کہ وہ اس کے بدلے آسمان سے جو قطرے نازل ہوتے ہیں ان قطروں کو بھی روک لے۔ آپ اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کوئی بڑا پیاسا آدمی ہو، تڑپ رہا ہے، آدمی کیا کوئی جانور کیوں نہ ہو، تو ہمیں اس تڑپتے ہوئے کو دیکھ کر ترس آ جاتا ہے، ہم جو ہے اس کو پانی پلا دیتے ہیں، اور اسی طریقے سے لیکن یہ عمل جو ہے، یہ زکوٰۃ نہ دینا، نہ نکالنا، اس میں چوری کرنا، یہ عمل اتنا خطرناک ہے کہ اللہ رب العالمین اتنا ناراض ہو جاتا ہے کہ پیاسا بندہ ہو، تڑپ رہا ہو، لیکن اس عمل کے وجہ سے یہ ناراضگی ہے کہ اللہ رب العالمین آسمان سے اس پانی کے قطرے کو روک لے۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ وَلَوْلَا الْبَهَائِمْ، یہ جو چوپائے ہیں اللہ رب العالمین کے، ان کا کیا قصور ہے؟ یہ چوپائے ہیں، اگر یہ چوپائے نہ ہوتے تو اللہ رب العالمین آسمان سے بارش کا ایک قطرہ بھی نازل نہ کرتا ہماری ان حرکتوں پر۔ یعنی ایک قطرہ بھی ان چوپائے جو چوپائے ہیں، جانور ہیں، ان کی وجہ سے اللہ رب العالمین بارشوں کو بھی نازل کرتا ہے۔ یعنی ہمارا معاملہ اتنا بیکار ہے۔ اسی طریقے سے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی چیز بتلائی وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ، جب بندہ اللہ رب العالمین کے عہد اور اس کے رسول کے عہد کو توڑ دیتا ہے، اور ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم نے تو سارے عہد کو توڑ دیا ہے، نماز سے لے کر ساری چیزیں، فرض سے لے کر سارے نوافل سب چھوڑ دیے ہیں، ہم نے صرف اپنی زبان سے اقرار کیا کہ ہم اللہ رب العالمین کے سوا کسی کو معبود نہیں مانتے، لیکن اس پر ہمارا عمل نہیں ہے،
کیونکہ ہم عبادت نہیں کرتے. ہم نے اپنی زبان سے اقرار تو کیا نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی رسول نہیں ہے، لیکن ہمارا عمل، سارا عمل نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کے خلاف ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے عہد کو توڑنا ہے. تو نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب تم اس گناہ میں ملوث ہو جاؤ گے الا سلط اللہ علیہم، تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں پر ان کے دشمنوں کو مسلط کر دے گا، ان کے دشمنوں کو مسلط کر دے گا. وہ اتنے خطرناک ہوں گے، کوئی معمولی دشمن نہیں، بلکہ ان کے پاس جو اللہ رب العالمین کی نعمتیں ہوں گی، جو عزت، جو شہرت، جو دولت، جو ساری چیزیں ہوں گی، وہ ساری چیزوں کو یہ دشمن ان سے چھین لیں گے. کن سے؟ یہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، یہ لوگ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم کہ ہم اسلام کے ماننے والے ہیں. کب؟ جب ہمارا معاملہ یہ ہوگا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے عہد کو توڑ دیں گے. آپ دیکھیے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور عروج کا دور ہے. جیسے جیسے ایمان مضبوط ہو رہا ہے، جیسے جیسے لوگ جو ہے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اور لوگ جو ہے اتنے پکے ایمان والے ہیں کہ لوگوں نے دنیا کے خاطر، اپنے مال اور اولاد اور دولت کے خاطر اسلام کو چنا، دین کو چنا، نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کو چنا، اللہ اور اس کے رسول کے عہد کو چنا، اور ساری چیزوں کو چھوڑ دیا. تو اللہ رب العالمین نے ان کو عروج بخشا، اور اتنا عروج بخشا کہ جو چند لوگ تھے ان کی وجہ سے اور ان کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے پوری دنیا کے اندر اسلام کا پرچم لہرا دیا. اور اسی طریقے سے اسلام کی جو ہے زمین چوڑی ہوتے چلی گئی، وسیع ہوتے چلی گئی، اتنا وسیع ہو گئی کہ آپ اگر دیکھیں، غور کریں اور اندازہ لگائیں کہ تقریباً پوری دنیا کے اندر اسلام کا نعرہ، اسلام کی تعلیمات، اور اسی طریقے سے مسلمان وہاں تک پہنچ گئے. تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی محنتوں کا نتیجہ ہے کہ یہ سارے کام، اور اسی طریقے سے لوگ جو ہے متاثر ہوئے، لوگ داخل ہوئے، لوگوں نے استقبال کیا اسلام کا اور مسلمانوں کا، اور اسی طریقے سے لوگ جو ہے ان کی تعریفیں کی، ان کو جو ہے شہرت ملی، ان کو جو ہے ترقی ملی، ان کو بادشاہت ملی، صرف اور صرف اس لیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے عہد پر قائم تھے. لیکن اب جیسے جیسے عہد توڑتے گئے ویسے ویسے وہ جو ساری چیزیں تھیں وہ چھنتی چلی گئیں. آپ دیکھ لیجئے، پہلے بادشاہت تھی وہ بھی ختم، اس کے بعد کچھ حق تھا وہ بھی ختم، اسی طریقے سے دھیرے دھیرے ختم ہوتے ہوتے یہ معاملہ آ گیا ہے کہ آپ کو اب پروف کرنا ہے کہ آپ جو ہے آپ یہاں رہنے کے لائق ہو کہ نہیں ہو، آپ کے پاس کاغذات ہیں کہ نہیں. یعنی معاملہ یہاں تک پہنچ گیا. یہ صرف اور صرف ہمارے برے کرتوتوں کا نتیجہ ہے. بہرحال اس کے بعد نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5ویں چیز بتلائی اور کہا جب لوگ، حکمراں لوگ، بڑے بڑے لوگ جن کے پاس ہم فیصلے لے کے جاتے ہیں، وہ جب اللہ رب العالمین کے کتاب کے خلاف اور وہ چیز جو اللہ رب العالمین نے نازل کیا اس کے خلاف فیصلے کرنے لگ جائیں گے، تو اللہ رب العالمین ان کے اندر فوٹ ڈال دے گا، ان کے اندر اختلاف ڈال دے گا. یعنی کسی کے اندر اختلاف ہونا یہ بھی اللہ رب العالمین کا عذاب ہو سکتا ہے. ہمارے قوم میں اختلاف ہونا، ہمارے جو ہے لوگوں میں اختلاف ہونا، ہمارے گھر میں اختلاف ہونا، ہمارے خاندان میں اختلاف ہونا، ہمارے جو ہے آل اولاد میں اختلاف ہونا، یہ بھی ہمارے کرتوتوں کا نتیجہ ہو سکتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم نے جو بھی فیصلے لیے ہیں وہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہے. تو اس طریقے سے اگر ہمارا عمل ہے تو سمجھ لیجئے کہ کہیں نہ کہیں ہماری غلطی ہے. جیسا کہ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کی تلاوت فرمائی سورہ شورى آیت نمبر 30 کی، اللہ رب العالمین اس کے اندر فرما دیا پہلے ہی کہ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، یعنی جو بھی معاملہ اور جو بھی برائیاں، جو بھی تکلیف تمہیں پہنچ رہی ہے نا، یہ تمہارے ہاتھوں اور تمہارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، اس کے نتیجے میں تم پر پہنچا ہے. وَيَعْفُ عَن كَثِيرٍ، اس کے علاوہ تو آپ بہت برے ہو، آپ کا معاملہ اور بھی برا ہے.
لیکن وہ اللہ رب العالمین نے بہت ساری چیزوں کو معاف کر دیا ہے، لیکن ہم تو جو ہے اتنی بھی بھلائی کے لائق نہیں ہے، ہمارا یہاں تک عمل اتنا خراب ہو چکا ہے۔ بہرحال ایک اور حدیث، سنن ابی داؤد کی حدیث، نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوشک الامم ان تداعی علیکم، ایک ایسا دور آئے گا کہ جب لوگ تم پر ٹوٹ پڑیں گے، کما تداعی الاکلہ، جس طریقے سے لوگ ایک کھانے کا تھالا ہو، کھانا ہو، ٹوٹ پڑتے ہیں۔ یہ مثال کے اندر آپ گہرائی دیکھیے، نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی کہ ایک ایسا دور آئے گا کہ لوگ آپ پر ٹوٹ پڑیں گے، اور ایسے ہی نہیں، مثال دیا ہے کیسے کہ جیسے لوگ کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اب کوئی بھوکا ہو، اس کے سامنے کھانا رکھا ہو، تو جب ٹوٹتا ہے کوئی شخص، وہ بھوکے لوگ جو ٹوٹتے ہیں تو وہ لوگ اس پر ٹوٹنا اپنا حق سمجھتے ہیں، اس کو ضرورت سمجھتے ہیں، اس پر ٹوٹنا، اس کو کھا لینا اپنا سکون سمجھتے ہیں، اور اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے جو ہے اس کی زندگی اور بڑھ جائے گی۔ آپ اس مثال پر غور کرو، آج یہ مثال ہمارے اوپر بہت فٹ آتی ہے، ہم بھی اس کھانے کے تھالی کے جیسے ہیں۔ پوری دنیا کے جو لوگ ہیں، جو دشمنان اسلام ہیں، وہ اپنا حق سمجھتے ہیں کہ ان پر ٹوٹ پڑو، وہ اپنا حق سمجھتے ہیں کہ ان کو تکلیف دو، پریشان کرو، وہ اپنا حق سمجھتے ہیں کہ ان کو ختم کر دو گے، ان کو ہٹا دو گے تو ہم سکون سے جئیں گے، ہماری زندگیاں جو ہے بڑھ جائیں گی، ہمارے اندر سے برائیاں ختم ہو جائیں گی، اپنا حق سمجھتے ہیں وہ، تو اس طریقے سے یہ معاملہ آ جائے گا۔ تو نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز پہلے ہی بتلا دی۔ صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، بڑا تعجب ہوا سن کے، فرمایا، کسی کہنے والے نے کہا وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ، اس وقت تو ہم بہت کم ہوں گے۔ بڑی تعجب کی بات ہے، تو انہوں نے فرمایا اس وقت تو ہم بہت کم ہوں گے۔ تو نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل انتم یومئذ کثیر، تم تو اس وقت بہت ہوگے، لیکن تمہاری حیثیت کیا ہوگی؟ وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، تمہاری حیثیت سمندر کے جھاگ کے برابر ہوگی۔ جو ایک لہر آئی، دوسری لہر نے اس جھاگ کو جو ہے ختم کر دیا، یہ حالت تمہاری ہو جائے گی، تم بہت ہوگے، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، تو اس طریقے سے تمہارا معاملہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین جو ہے ان دشمنان اسلام کے اندر سے اس خوف کو نکال دے گا۔ وَلَيَنزَعَنَّ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ، ان کے اندر جو خوف اللہ رب العالمین نے پیدا کر دیا تھا مسلمانوں کے خلاف، جو عزت پیدا کی تھی، اور اسی طریقے سے جو ڈر پیدا کیا تھا، اللہ رب العالمین اس کو ختم کر دے گا۔ یعنی اپنے لیے دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے جو دنیاوی اسباب ہیں وہ تو ضروری ہیں، لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اسلام کی تعلیمات پر عمل کریں۔ اس سے کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین دوسرے کے دل میں خوف ڈال دے گا، تو اس خوف کو اللہ رب العالمین نے چھین لیا ہے، اور آگے فرمایا کہ ہمارے دل کے اندر، ان مسلمانوں کے دل کے اندر وہن ڈال دے گا۔ صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، کہا اے اللہ کے رسول یہ وہن کیا ہے؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، یہ جو ہے دنیا کی محبت ہے اور جو ہے آخرت سے کراہیت ہے، اور یہ چیز ہمارے دل میں ہے، یہ چیز ہمارے دل میں ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ دنیا کی ترقی کے اندر ہمارے لیے جو آڑ اور جو رکاوٹ بنتا ہے وہ اسلامی تعلیمات بن رہے ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے اعلیٰ تعلیم چاہیے، اسلام رکاوٹ بن رہا ہے، بچیوں کو تعلیم دینا ہے، اسلام رکاوٹ بن رہا ہے، ہمیں جو ہے زیادہ کمائی کرنا ہے، اسلام رکاوٹ بن رہا ہے۔ یعنی ہمارا یہ معاملہ ہو گیا ہے کہ ہماری دنیا کی زندگی میں یہ جو دین ہے، اسلام ہے، یہ اسلامی تعلیمات ہے، وہ رکاوٹ بن رہے ہیں۔ لیکن پہلے کیا تھا؟ پہلے یہ تھا کہ دنیا کے یہ اسلامی تعلیمات کے جو ہے راستے میں اگر دنیا رکاوٹ آتی تو اسے سائڈ کر دیتے، اسے جو ہے ہٹا دیتے۔ پہلے اسلامی تعلیمات اور اسلامی جو ہے اس پر عمل کرنے کے راستے میں دنیا رکاوٹ آتی تھی،
کہ یہ دنیا جو ہے ہمارے اس طریقے میں رکاوٹ آ رہی ہے، اس کو ہٹا دو، اس کو ختم کر دو، اس کو چھوڑو، ہم جو ہے ترجیح دیں گے اسلامی تعلیمات کو دیں گے۔ تو پہلے معاملہ یہ تھا تو اللہ رب العالمین نے عروج بخشا، اب معاملہ یہ ہے تو اللہ رب العالمین جو ہے ہمارے ان کرتوتوں کی وجہ سے ہمارا جو زوال ہے ان کرتوتوں کی ہی وجہ سے ہے، اور ہم زوال کی طرف چلے جا رہے ہیں، پستی کی طرف چلے جا رہے ہیں، اور مصیبتوں میں گھرتے چلے جا رہے ہیں۔ بہرحال مختصر طور پر یہی ہے، جیسے کہ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جو ہے جو قرآنی آیت پڑھی کہ اللہ رب العالمین نے کہا جو بھی مصیبتیں اور پریشانیاں، جو بھی ابھی حالات ہیں، ماحول ہیں، ہمارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ اگر ہم جو ہے اسباب کے ساتھ اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کریں، اسلامی تعلیمات پر عمل کریں، اللہ اور اس کے رسول کے عہد کو مضبوطی سے تھام لے، تو اللہ رب العالمین جو ہے ہمارے لیے ان سارے راستوں کو آسان کر دے گا، ہمیں ترقی دے گا، اور ہمیں وہ ساری چیزیں عطا کر دے گا جو دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نیک لوگوں کو اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔